الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں انسانی زندگی کے ایک اہم موڑ پہ جب انسان کو اللہ اولاد کی ذمہ داری سے نوازتا ہے تو پھر انسان کے لیے کیا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کیا کرے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جس انسان کو کسی بھی معاملے میں نگران بنایا، وہ ایک ادارے کا نگران ہے، وہ اپنی اولاد کے اوپر بحیثیت باپ نگران ہے، یا اپنے گھر کے اندر ماں کی حیثیت سے نگران ہے، یا وہ ایک ملک کا نگران بنایا گیا۔ علی ھذا القیاس زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ نے کسی شخص کو اگر نگرانی کی ذمہ داری سونپی، پھر اس نے اس نگرانی کا صحیح حق نہ ادا کیا، اور وہ اپنے زیر نگی لوگ جو تھے، استاد کے شاگرد، باپ کی اولاد، ماں کے گھر اور اس کے سارے معاملات، اور ادارے کے سربراہ کے نیچے جتنے اس کے جونیئرز ہیں، اور مملکت کے حکمران کے نیچے جتنی اس کی رعایا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ نگران جسے چھوٹا یا بڑا اللہ نے بنایا وہ اپنی رعیت کا صحیح حق نہ ادا کرے اور انہیں مسلسل دھوکے میں رکھے، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ اس پہ سخت غضبناک ہوں گے۔
العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بحیثیت باپ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے نگران بنایا ہے، اور اس نگرانی کی ذمہ داری ہمیں ادا کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے ہم اس ذمہ داری کو بأحسن طریقے سے نبھانے کی پوری کوشش کریں، تاکہ کم از کم اولاد کا کیا ہونا، اسے ہدایت کا رستہ ملنا ہے یا نہیں ملنا، اور انہوں نے درست رستے پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا، یہ بعد کی بات ہے۔ کم از کم ایک انسان یہ سوچ لے کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، مجھے اس ذمہ داری کو ہر صورت نبھانا ہے۔ اکثر بات یہ ہوتی ہے کہ والدین 1 2 مرتبہ 10 مرتبہ اپنی اولاد سے بات کرتے ہیں، کسی بات پہ انہیں ٹوکتے ہیں، انہیں منع کرتے ہیں، اگر تو وہ باز آ جائیں تو فبہا، نہ آئے تو کہتے ہیں میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک باپ اس کے سر پہ باپ کی حیثیت سے زندہ ہے، جب تک ماں اس کے سانسیں ابھی قائم ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو 1000 نہیں 1,00,000 مرتبہ بھی کہنا پڑے، اچھے طریقے سے یا غصے سے یا ڈانٹ کے جیسے بھی کہنا پڑے۔ اللہ رب العزت ہر ذمہ دار کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی ذمہ داری سے سبق دوش نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اولاد کے اوپر بھی یہ حکم لاگو کیا کہ تم نے بھی اپنے ماں باپ کے احترام میں اگر کسر چھوڑی، اپنے ماں باپ کا احترام نہ کیا، اپنے دل میں ان کا تقدس نہ جمایا، تو یاد رکھو اللہ اس ذمہ داری کا بھی سوال اولادوں سے کرے گا۔ یہ دونوں باتیں اپنے ذہن میں رکھ کے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اولاد کی تربیت کے اندر سب سے پہلی بات جسے اللہ رب العزت بنیادی حیثیت دیتے ہیں وہ رزق حلال ہے۔ اگر رزق حلال اپنی اولاد کو کھلائیں گے، یہ بہترین پانی، یہ صاف ستھرا پانی اس پودے کو دیں گے، تو پھر یقین جانیے کہ اس کے پھل کی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا جو پھل نکلے گا، یہ درخت جو پرورش پائے گا، جسے ہم نے صاف اور ستھرا پانی دیا، انشاءاللہ یہ خوبصورت پھل بھی انسان کو عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں رزق حلال کما کے اپنی اولادوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ سب سے بنیادی نقطہ، سب سے بنیادی بات جو اللہ رب العزت ایک مسلمان سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان توحید پہ قائم ہو اور شرک کی گندگی اس کی زندگی میں نہ آئے۔ اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بھی انسان اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ماں باپ پہ سب سے پہلے ڈالی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں جو بنیادی نقطہ مد نظر رکھیں وہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو توحید پہ تربیت دیں، انہیں شرک کے گناونے جرم سے ڈرائیں، اس سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کریں۔ بالفرض اگر ایک شخص اپنی اولاد کی تربیت شرک پہ کرتا ہے، انہیں شرک کا حکم دیتا ہے، اللہ کے غیر کے آستانوں پہ جانے کا حکم دیتا ہے، اس رستے پہ چلاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ایک بچہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں، یہ مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے چھڑا کے دوسروں کی جانب مجھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے پھر ماں باپ کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لا علمی کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ ماں باپ کی نہیں ماننی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق میں وہ کتنا ہی مقدس رشتہ کیوں نہیں، وہ کتنا ہی عظمت والا کیوں نہیں، پھر اللہ کے مقابلے میں اس کی بات کو ماننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بات کو ماننا یہ اہم اور فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ دوسرا عنصر تھا جو ایک ماں باپ کے اوپر آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت، پہلے کہ رزق حلال کا پانی دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کی بنیاد عقیدہ توحید پہ کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ ایک بچے کی حیثیت سے اسے بلاتے ہیں، یا غلام، اے غلام یاد رکھ میں تمہیں کچھ باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں فرمائیے، مجھے کس بات کی نصیحت آپ فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹے اللہ رب العزت کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب تمہیں مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو صرف ایک اللہ سے مدد مانگنا، جب کوئی مصیبت میں پھنس جاؤ تو اپنی مصیبت کے مداوے کے لیے اپنے رب سے التجا کرنا۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ، سارے جن انسان مل جائیں، سارے اچھے اور برے مل جائیں، اور یہ کیا کرنا چاہے کہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتے، تمہیں وہی فائدہ ملے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ کہا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، پہلے پچھلے سارے مل جائیں، نیک و بد سارے مل جائیں، چھوٹے بڑے سب مل جائیں، جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، اگر تمہیں تکلیف دینا چاہیں نہیں دے سکتے، تمہیں وہی تکلیف ملے گی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن میں یہ تصور پختہ کر لے کہ کائنات کے اندر ضرر رسانی، تکلیف اگر کسی انسان کو آتی ہے تو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو کائنات کا کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا، یہ اللہ رب العزت اس کو خوشی عطا کرتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ اپنی اولادوں کو دینا فرض ہے۔ جس طرح فرض نماز چھوٹ جائے تو انسان کفر کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، اسی طرح اگر توحید چلی جائے اللہ اسے ایمان کی وادی سے باہر نکال دیتا ہے۔ توحید اور شرک دو ضد چیزیں ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں اس وقت دن ہے، اگر کوئی چاہے پوری کائنات زور لگا لے تو وہ رات کو نہیں لا سکتی۔ جب رات ہو تو کوئی دن کی روشنی نہیں پلٹا سکتا، یہ اللہ ہے جو اپنے وقت پہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جہاں شرک ہوگا وہاں ایمان کا اندھیرا کبھی نہیں آئے گا، اور جہاں ایمان کی خوبصورت شمع روشن ہوگی، جہاں ایمان کا سورج چڑھا ہوگا وہاں کوئی رات نہیں آ سکتی۔ یہ دونوں ضد ہے، جس طرح دن اور رات آپس میں ضد ہے اسی طرح شرک اور ایمان آپس میں ضد ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک کی گندگی اور اندھیروں سے بچا کے رکھے، اور نہ صرف ہمیں بچائے بلکہ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اسی بات کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور میں نے پچھلے جمعے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب کوئی انسان شرک کرتا ہے وہ کوئی گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ اس کی بنیاد محبت پہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں میں کسی ایسے شخص کو اتنا بلندی پہ لے جاتا ہے اور محبت میں لے جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ جو صفات اللہ کی ہے وہ انسانوں میں تصور کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کے نام پہ چوٹ ماری ہے انسانوں کے ذہن پہ، کہا جس طرح تمہارا باپ ایک ہے اس طرح تمہارا رب بھی ایک ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے باپ کے متعلق ایسی بات نہ سن سکتا ہے، نہ تصور میں لا سکتا ہے کہ میرے باپ کے ساتھ بھی اور کسی کی شراکت ہے، تو اسی طرح تمہارا رب بھی ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عزتوں ذلتوں کا مالک وہ ہے، بادشاہتوں فقیریوں کا مالک وہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کانسیپٹ ہے، تصور ہے جو ہم اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات
والدین کے متعلق اولاد کو کہا کہ تم ان کا احترام کرنا، اور تیسری بات اولاد کو پھر والدین کو ضروری ہے کہ اسے نیکی اور برائی کا تصور دیں کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور نیکی جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو برائی ہے اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ ایک انسان ایک بات کو جانتا ہی نہیں، اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو جسے معلوم نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، اسے 5,000 روپے کا نوٹ پکڑا دیں، وہ کاغذ سمجھ کے یا منہ میں چبانا شروع کر دے گا یا اسے پھاڑ دے گا۔ لیکن جس بچے کو معلوم ہے کہ یہ ایک ردی کاغذ ہے اور یہ ایک قیمتی نوٹ ہے، وہ ردی کاغذ اور قیمتی نوٹ کی تمیز کرے گا۔ تو اس لیے ہم جب اپنی اولادوں کے اندر یہ تصور دیں گے کہ بیٹے یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خود بھی نیکی اور برائی کی تمیز کرنا جانتے ہوں۔ جب ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا تو پھر اپنی اولاد کو یہ بات کبھی نہیں بتا سکیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حالانکہ وہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا وہ ہمارے لیے ایک باعث عبرت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ گڑ بڑا کھاتا ہے، میٹھا بڑا کھاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً اس کا پیٹ لوز موشن ہے اور یہ بڑی بری حالت میں رہتا ہے، آپ اسے نصیحت فرمائیں کہ یہ نہ کھایا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بی بی اسے کل لے کے آنا۔ وہ چلی گئی، دوسرے دن اپنے بچے کو لے کے دوبارہ آئی، نہ معلوم کتنا سفر کر کے کہاں سے آئی، تو آپ نے اس بچے کے پیار شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے بیٹے یہ نہ کھایا کرو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی لے جاؤ، تو کہنے لگی آپ یہ بات کل فرما دیتے تو پھر کیا تھا، آپ نے مجھے اتنا لمبا سفر کر کے میں دوبارہ آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا بی بی کل تو میں نے خود کھایا ہوا تھا، تو اس بچے پہ کیا اثر ہوتا، حالانکہ کوئی حرام چیز نہیں تھی، اور آپ فرما بھی دیتے تو آپ کے فرمانے پہ ہی اللہ رب العزت اس کے ذہن میں یہ بات ڈال سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ بات مناسب نہیں فرمائی کہ میں نے ایک کام خود کیا ہوا ہے اور میں کیسے کہوں کہ بیٹے تم ایسے نہ کرو۔ آپ اس کائنات میں سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم جیسے کم از کم لوز کریکٹر نہیں تھے، یعنی ہماری زندگی میں بے شمار غلطیاں موجود ہیں، لیکن آپ کی زندگی تو ایک پاکیزہ انسان کی زندگی تھی، اس کے باوجود آپ اتنی احتیاط فرماتے۔ آپ نے انہیں دوسرے دن آنے کا کہا اور پھر اسے نصیحت کی کہ تم ایسا نہ کرو۔ تو اس لیے ہم اگر اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو نیکی اور برائی کا تصور اجاگر کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ تصور سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے کردار کو درست کریں، پھر اپنے بچے کو کہہ سکیں گے کہ بیٹے آپ نے سگریٹ نہیں پینا، بیٹے آپ نے آوارہ گردی پہ نہیں جانا، آپ نے فلاں وقت گھر میں آنا ہے، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنا کردار اس کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں صاحب کردار بنائے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی، اور یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال ذرۃ، اللہ اکبر، مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، ایک بات ذہن میں رکھنا، زندگی میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ، وہ آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، وہ زمین کی تہ میں چلے جاؤ، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، کہیں ویرانوں میں چلے جاؤ یا آبادیوں میں بسو، جہاں بھی ہو تم ایک ذرے کے برابر بھی اچھا یا برا کام کرو گے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر،
اللہ باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھتا اور جانتا ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم یہ تصور اپنی اولاد کو دے سکے تو ہماری اولاد جب بھی غلط کام کرنے لگے گی تو یہ سوچ آئے گی، یاتی بھی اللہ اس کو لے آئے گا تو کیا کروں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے وہ کسی بھی طریقے کا ہے، وہ ہمارے بچوں کو برائی تو اجاگر کرتا ہے لیکن نیکی کی تلقین بہت کم ہوتی ہے. اور ہم بھی یہ ذمہ داری بأحسن طریقے سے نہیں نبھا رہے. اسی کا سبب ہے کہ ہمارا بچہ گال کر نکالتا ہے اور غیر شعوری طور پہ نکالتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. جب اسے کہا جائے کہ تم نے گال نکالی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں نکالی، یعنی اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. ایک بچہ جھوٹ بول رہا ہے اور صریحاً بول رہا ہے، جب اسے کہا جائے نہ بولو تو وہ کہتا ہے میں نے کیا کر دیا جی، کیا ہو گیا اس سے، یا اس سے کیا ہوگا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا سب سے یعنی ٹاپ موسٹ جو گناہ ہیں وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرے نمبر پہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. تیسرا فرمایا جو سب سے بڑا تیسرے نمبر پہ گناہ ہے وہ قول الزور، شہادت الزور، زبان سے جھوٹ کہنا یا جھوٹی شہادت دینا. یہ آپ نے اتنی مرتبہ کہا کہ صحابی کہتے ہیں ہم اپنے دل میں کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں. آپ نے فرمایا قول الزور، شہادت الزور، اور آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ اتنا بدترین جرم ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا. یہ اس لیے ہے کہ جب میں خود اپنی اولاد کو کہتا ہوں کہ جاؤ باہر جا کے میرے متعلق جھوٹ بولو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو وہ کیسے برا سمجھے گا اسے. جب میں خود اسے کہتا ہوں تم میرے متعلق یہ پیغام فلاں کو دو تو مجھے بتائیں کہ وہ اپنے کردار کے اندر کیسے درستگی پیدا کرے گا. چاہیے تو یہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا یہ جو تم بچے کو جھوٹ سے کہتے ہو نا آؤ میں تمہیں ٹافی دوں، حالانکہ ٹافی نہیں ہوتی پاس، کہا یہ بھی جھوٹ ہے. ایک امت کے نیک انسان کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فلاں شخص کے پاس ہے. 1 ماہ سے زیادہ سفر کر کے وہاں پہنچے. جب گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ وہ شخص گھر میں نہیں ہے. پوچھا کہاں ہے، کہنے لگے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. وہ وہاں سے گھر سے نکلے، وہ کھیتوں کی جانب چل پڑے. دور دیکھا کہ کھیتوں میں ایک شخص اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے اور اس نے اپنی جھولی پھیلائی ہوئی ہے. آپ جب قریب گئے تو پتہ چلا کہ جھولی خالی ہے اور گھوڑے کو پچکارنے پکڑنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. واپس پلٹ پڑے. انہوں نے دیکھا ایک مسافر آدمی، اس پہ سفر کے آثار ہیں بڑے، اور یہ شخص آیا ہے، آتے ہی واپس پلٹ گیا. وہ گھوڑے کو چھوڑ کے آئے، کہنے لگے بھائی کیا بات ہے، واپس کیوں پلٹ گئے ہو میری طرف آتے آتے؟ کہنے لگے کچھ نہیں. کہنے لگے پتہ تو چلے. کہنے لگے میں ایک کام کی غرض سے آیا ہوں لیکن اب نہیں کام کروں گا. انہوں نے کہا کون سے کام پہ آئے ہو اور کیوں نہیں کرو گے، کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا لیکن اب نہیں کروں گا. کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم جو اپنے جانور کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، تم اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی بول سکتے ہو، میں اسے قبول نہیں کروں گا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھے، یہ جھوٹ جو ہے
یہ ہماری زندگی میں ایسی خباثت بھر دیتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی تکلیفوں کے دروازے کھول لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. اور بدقسمتی یہ دیکھیے کہ جس معاشرے میں خصوصاً ہم رہتے ہیں اس میں عام لوگ تو کیا علماء دین کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے قرآن رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. اس خبیث سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے. یہ سارا کریکٹر ہے ہمارا معاشرے کے اندر جس کا اثر قبول کر رہی ہیں ہماری اولادیں، اور اب کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دو کہ تم اس بات کی صحیح شہادت دو. وہ قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹ بولے گا، اسے احساس نہیں ہوگا کہ میں کتنا بڑا جرم کیا ہے. چند ٹکوں کے لیے اللہ رب العزت کو درمیان ملا کے قسم اٹھا جائیں گے ہم، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پیسے میرے نہیں تھے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان پیسے کے لیے جھوٹ بول کے قسم اٹھاتا ہے جب اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی فہو غضبان، اس کا شدید ترین غصہ اس پہ ہوگا. اور ایسی قسم کو یمین غاموس کہتے ہیں. غاموس عربی میں کہتے ہیں جو سمندر کے اندر گر جائے اور اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ اس کا واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے. تو جو پیسوں کے لیے یا کسی چھوٹی سی چیز کے لیے جھوٹ بول کے قسم اٹھاتا ہے، ہم کہتے ہیں جھوٹی قسم اٹھائی، قسم نہیں جھوٹی ہوتی. وہ شخص اللہ کا نام لے کے اس کی پاک کلام کو ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بول رہا ہے. نہ اللہ کی کلام جھوٹی ہے، نہ اللہ کا نام جھوٹا ہے. حقیقتاً وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، جو معاشرے پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، بلکہ جو اپنے نبی پہ جھوٹ باندھتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس بندے نے جان بوجھ کے میری ذات پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، وہ کہے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، یہ خناس ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا، اس کا ٹھکانہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. میرے عزیز بھائیو، ممکن ہے سادہ دل آدمی کوئی سوچے کہ ایسا کون کرے گا. میں آپ سے عرض کروں اگر ایسا نہ کر رہے تو آج ہم اتنے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہوں؟ آج ہم ایک دوسرے سے کیوں نفرت کر رہے ہوں؟ ہم ایک لفظ کہتے ہیں، ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک رسول. اس میں کوئی شک نہیں، یہ تینوں چیزیں ایک ہیں، ان کے تصورات بھی ایک ہیں. لیکن جب بولنے والا، بتانے والا ہی جھوٹ بول رہا ہو تو اس میں قرآن کا قصور تو نہیں ہے، اس میں رب کا قصور تو نہیں ہے، اس کے رسول نے تو غلط رہنمائی نہیں کی. خباثت تو ہماری ہے. تو جب ہم پورا معاشرہ ہی جھوٹ کے ارد گرد پھیل رہے ہیں، جھوٹ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ اصلاح کہاں سے ہوگی؟ ہم اپنی اولادوں کو کم از کم اس رستے پہ لے آئیں. یقین مانیے آپ نے خود یہ دین کی باغیں پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہیں جن کی زندگی کا مقصد پیسے ٹکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے یا شہرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں آپ کی اولادیں دین کے ان ممبروں محراب میں آتی، اس کے رسول کی غیرت دلا کے انہیں دین کا علم پڑھا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کیوں نہیں لاتے؟
میرے عزیز بھائیو، ہم تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اگر کوئی بچے کو تھوڑا سا دین کی تعلیم دینی بھی ہے تو وہ بھی خود نہیں پسند کرتے. یہ پسند نہیں تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہم ایک کرائے پہ بندہ گھر میں لاتے ہیں جو 15 منٹ پڑھا کے چلا جاتا ہے، باقی 23 گھنٹے اور 45 منٹ وہ ہم اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. جو من میں آتا ہے کرو. کیا دین اسے ملے گا 15 منٹ میں؟ اور جو کرائے کا ٹٹو لا کے وہاں پہ کھڑا کیا ہے وہ کیا پڑھائے گا اسے 15 منٹ میں؟ جب ہم اپنی اولاد کی کردار سازی کرنے پہ تیار نہیں ہیں تو کون دوسرا یہ بات کرے گا؟ کون یہ ذمہ داری نبھائے گا؟ اور آج اسکول و کالج جو ہیں ان کا اور آپ کا کمرشل پیکج ہے. صرف وہ پیسے بٹورنا چاہتے ہیں. جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں، پرائیویٹ کالج ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو کھلانے کے لیے، وقت آپ کا گزارنے کے لیے وہ اس کے پیسے لیتے ہیں اور خریدتے فروخت ہو رہی ہے. ساری خرید و فروخت. کردار سازی کہیں نہیں ہے. اور میں الیاذ باللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں. شاید یورپ کے بازاروں میں اتنی بے غیرتی اور بے حیائی نہ ہو جتنی ہماری کو ایجوکیشن مختلف یونیورسٹیوں میں اس وقت ہو رہی ہے. کون ہے ذمہ دار؟ کیا جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو اللہ ہمیں چھوڑ دیں گے کہ جس نے اپنی جوان بیٹی کو درندوں کے آگے ڈال دیا اور پھر وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ میری بیٹی کی طرف کو دیکھے نا؟ کاش ہم نے بچپن سے انہیں یہ تصور دیا ہوتا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بچے، زمین و آسمان، آسمان کی وسعتوں میں، زمین کی تنہائیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں پہ، ریگستانوں کے بیابانوں میں، جہاں مرضی بیٹے چلے جاؤ، جو بھی کرو گے یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. جب انسانوں کے اندر یہ تصور آ جائے اور یہ پتا چل جائے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک سے باریک چیز کو جانتا ہے. اور اس کا تصور آج کے زمانے میں زیادہ اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ ایک تصویر لیتے ہیں، وہ بہت دور ہے، آپ اسے زوم کرتے ہیں، وہ کئی میٹر یا کئی میل دور کھڑا ہوا، جب وہ اس کے شیشے جو ہیں ان پہ زوم کیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے بالکل قریب کھڑا ہے. اگر آج انسان اپنی عقل کے ساتھ ایسے شیشے بنا لیے، ایسے لینزز بنا لیے ہیں کہ وہ دور کی تصویر کو قریب لا کے دیکھ سکتے ہیں، تو کیا اللہ لطیف خبیر جو باریک سے باریک چیز دیکھنے والا ہے وہ کچھ نہیں دیکھے گا؟ کیا چھپائیں گے ہم اللہ سے؟ اس نے تو اس وقت یہ تصور دیا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہو لیکن اللہ کے سامنے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَكُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. جس وقت تم غلط کام کرتے ہو، غلط تدبیریں سوچتے ہو، غلط پلاننگز کرتے ہو، اللہ تو تمہارے پاس ہوتا ہے. وہ نہ رات کے اندھیرے اس کی نظروں کے سامنے مانے ہیں اور نہ دن کی روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیاتی ہیں. وہ ہر چیز، ہر انسان کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور بچپن سے ہماری اولادوں کو مل جائے گا تو مجھے بتائیں کہ پھر آئندہ اپنے معاشرے کے اندر وہ کیا کردار ادا کریں گے. اس کا تصور آپ خود فرما لیں. جب ہم نے قرآن کو بالکل پس پشت ڈال دیا، ہمیں اس کے تصورات کا ہی علم نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کیسے ممکن ہے؟ صرف دعا مانگنے سے تو نہیں ہوگا.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہ چاہے اپنی حالت کو بدلنے کی۔ اسی آیت کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنے شعروں میں بھی کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اچھے تصورات، اچھے طرز عمل، اچھی تربیت انہیں نہیں دیں گے تو کس طرح ہم یقین کریں گے کہ ایک کرائے کا انسان وہ ہماری اولادوں کی بہتر تربیت کر سکے گا؟ اس کے بعد پانچویں بات، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھنا۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ایک مسلمان کی زندگی کے اندر، جو کافر ہے اس کی بات چھوڑیں ہم، ایک مسلمان کی زندگی کے اندر یہ بات یاد رکھ لیں، اگر ایک انسان کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں اس کے پاس نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا، وہ بغیر کچھ کھائے پیے بلک بلک کے ایڑیاں رگڑ کے مر جائے، اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہ ہو اور اس کی لاش کو پرندے نوچ کے لے جائیں، وہ اتنا قابل ترس نہیں ہے جتنا وہ مسلمان ہے جو بے نماز مر جائے۔ اس کے لیے تو ممکن ہے موت کے بعد کوئی راحت کا سامان ہو جائے گا، لیکن جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بے نماز مر گیا اور اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی، کل قیامت کے دن جب اللہ کے بدترین دشمن فرعون، قارون، نمرود، حامان، ابی بن خلف، ابو جہل، یہ بدترین دشمن جس لائن میں کھڑے ہوں گے اللہ بے نماز کو ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ تو ہم اپنی اولادوں کو کاروبار کے لیے تو جھڑک لیتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کالج اور اسکول جانے پہ تو مار لیتے ہیں، کیا کبھی نماز کے لیے بھی ایسا کیا ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں عرض کروں، آپ نے فرمایا، اے لوگو، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو۔ اور نفسیاتی طور پہ ایک سعودی عالم دین، انہوں نے اولاد کی تربیت پہ ایک کتاب لکھی ہے، بڑا خوبصورت جملہ یہاں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ 7 سال کی عمر بچے کی ایک ایسی عمر ہوتی ہے جب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں باپ کے ساتھ باہر جاؤں، اور اگر باپ اسے لے کے جاتا ہے نماز کے لیے تو یہ 7، 8، 9، 10 سال تک 4 سال بنتے ہیں، یہ 5480 نمازیں بنتی ہیں۔ اگر باپ چاہے تو اپنے بچے کو 5480 مرتبہ مسجد میں لے جا کے نماز ادا کروا دے، جبکہ وہ چاہتا بھی ہے کہ میرا بابا مجھے لے کے ساتھ جائے، تو ایک تو 5480 نمازوں کا ثواب بھی اسے ملے گا اور اس کے بچے کی اچھی تربیت بھی ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو 10 سال کے بعد تو اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، مارنے کا حکم ہے، تو یہ 4 سال کی نمازوں کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا یا اس کی ماں ہوگی؟ اور یہ چھوٹا سا جرم سمجھتے ہیں آپ؟ ایک نماز کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا ہے، اور جس نے 5000 نمازوں کو چھوڑ دیا اور جو ذمہ دار تھا اس نے اسے حکم بھی نہیں دیا، مجھے بتائیں ان کا جرم کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ایک حقیقت ہے کہ آپ کسی کو
جتنا کسی چیز کی تربیت دیں گے، بار بار اس کی ٹریننگ کروائیں گے، اسے مشق سے گزاریں گے، اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی وہ۔ آپ دیکھیں کوئی اپنے بچے کو ایکسرسائز کرواتا ہے تو وہ ایکسرسائز اس کی جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ 1 سال 2 سال وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے تک وہ ایکسرسائز کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا یہ۔ حالانکہ یہ اس کے نفع نقصان صرف دنیاوی فائدے کے لیے ایک ہے کہ اچھے ماں باپ اپنے بچے کو کسی نہ کسی ایکسرسائز پہ لگاتے ہیں، یہ فٹ بال کھیل لے، یہ ہاکی کھیل لے، یہ کرکٹ کھیل لے، یہ ویٹ لفٹنگ کر لے، یہ فلاں کام کر لے، اور بچے وہ کرتے ہیں، پھر وہ ایکسرسائز اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ لوگوں، جہنم سے بچنے کی ایکسرسائز نماز ہے۔ کیا ہم اپنے بچے کو یہ ایکسرسائز بھی کراتے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ، لقمان کیوں پیارا لگا تھا اللہ کو کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی اقم الصلاۃ، کیوں نماز پڑھ؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تجھے بے حیائیوں اور اللہ اکبر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور برائی سے تجھے روکے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کس طرح روکتی ہے۔ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اگر شعوری طور پہ نماز پڑھیں تو، اگر ہم نے لفظ سیکھے ہوئے ہیں اور صرف لفظ ادا کر کے جانا ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہتا۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم نماز میں کہتے کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے۔ ایک صحابی ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ قرات سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں لیکن احساس ہوتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی استفتاح الصلاۃ، تکبیر تحریمہ کے بعد ہم عموماً سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ یہ نفلی نماز میں پڑھتے تھے۔ فرضی نماز میں ابو داود میں روایت ہے، آپ حضرت ابو ہریرہ کے پوچھنے پہ بتایا کہ میں اس وقت یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھو ڈال جس طرح دھوبی کپڑے کو دھو دیتا ہے۔ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے، کس سے؟ پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ آج تو صرف اور صابن ہے، اس زمانے میں برف یا اولے کے ساتھ داغ دبوں کو دھویا جاتا تھا۔ تو جو انسان اپنی نماز کے آغاز میں اللہ سے یہ التجا کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے، اسے نیکی اور برائی کا تصور ہوگا تو کہے گا۔ جب وہ نماز کے بعد پھر کسی برائی کی جانب چل پڑتا ہے، پھر وہ چند لمحوں کے بعد دوسری نماز کے لیے آتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرے گا ابھی کیا ایگریمنٹ کر کے گیا تھا، ابھی تو اپنے رب سے کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے، تو اب پھر سب کچھ کر کے پھر کس منہ سے اسے کہے گا؟ آپ دیکھیں نا، ایک شخص اپنے باپ کے سامنے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ پھر معافی مانگتا ہے، ابا جان مجھے معاف فرما دیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، چند لمحے گزرتے ہیں پھر وہ وہی خباثت کر دے، تو پھر دوسری مرتبہ کس منہ سے جائے گا؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عجمی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نماز میں ہوتا کیا ہے، ہم کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا اپلیکیشن دے رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، صرف لفظ یاد کیے ہوئے ان لفظ کو دوہرا کے کر چلے جاتے ہیں۔
تو نماز تو اس وقت ہمیں گناہوں سے روکے گی جب شعوری طور پہ ہمیں پتا ہوگا ہم کیا کیا رہے ہیں. تو کچھ ہمیں مولویوں نے آتے تصور دے دیے، فلاں دن منا لو، فلاں ایسا کر لو، فلاں ویسا